بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتب سلطانی یہ بھی قدیم کالج ہے اور مکتب حربیہ کے سوا تمام اور کالجوں سے ممتاز ہے۔ یہ غلطہ سرائے میں واقع ہے جہاں زیادہ تر یورپین تاجر آباد ہیں، اور اس وجہ سے تمام اور کالجوں کی بنسبت عیسائی لڑکے اس میں زیادہ ہیں۔ مجھ کو افسوس ہے کہ جس وقت میں نے کالج کو دیکھا تعطیل کا زمانہ تھا اور بجز 2-3 عہدیداروں یعنی سیکریٹری اور نائب سیکریٹری وغیرہ کے اور کوئی افسر موجود نہ تھا۔ کالج کی عمارت 2 منزلہ ہے، بورڈنگ اور لیکچرز روم سب اوپر کے درجے میں ہیں۔ علم الحیوانات کی تعلیم کے لیے نہایت وسیع کمرہ ہے جس میں کثرت سے ہر قسم کے مردہ جانور اور بڑے بڑے جانوروں کے ڈھانچے ہیں۔ ویل مچھلی کا ڈھانچہ میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ کیمیا اور الیکٹریسٹی کے تجربوں کے لیے کثرت سے بیش قیمت آلات مہیا کیے گئے ہیں۔ یہ بات مجھ کو بہت پسند آئی کہ بیمار بورڈروں کے لیے ایک نہایت وسیع ہال آراستہ ہے جس میں کثرت سے پلنگ وغیرہ موجود ہیں اور متعدد خدمتگار ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ اس طریقے سے ڈاکٹر کو لڑکوں کے علاج اور تیمارداری میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں تمام بیماروں کو دیکھ سکتا ہے، ورنہ الگ الگ کمرے ہوں تو ایک ایک بیمار کے پاس پہنچنا اور کافی طور سے ان کی پرداخت اور خبر گیری کرنی سخت مشکل ہو۔ اس کالج کا صرف 18,000 پاؤنڈ یعنی 2,70,000 روپے سالانہ ہے، لیکن اس میں غریب طالب علموں کی اسکالرشپ کی رقم بھی شامل ہے۔ طالب علموں کی مجموعی تعداد 800 ہے، جن میں زیادہ تر بورڈر ہیں۔ بورڈروں کی خوابگاہ کا کمرہ نہایت وسیع، شاندار اور خوش فضا ہے۔ بورڈنگ کا جو دستور العمل ہے اس کے چند دفعات کا خلاصہ ذیل میں درج ہے۔ ایک، تمام بورڈروں کی خوراک، کپڑے، بچھونے، کتاب، کاغذ قلم وغیرہ کالج کی طرف سے مہیا کیا جائے گا۔ دوسرے، بورڈر سے 40 پاؤنڈ سالانہ یعنی 600 روپیہ فیس لی جائے گی۔ تیسرے، ایسے طالب علم بھی داخل ہو سکتے ہیں جو 2 یا 1 فیس ادا کر سکتے ہیں یا بالکل نہیں ادا کر سکتے، لیکن ان کی تعداد معین ہوگی جو ہر سال کے شروع میں ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن کے محکمے سے استفسار کر کے قرار دی جائے گی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے طلباء کی بقیہ فیس سلطان اور امرائے شہر ادا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے خوراک، لباس، فرنیچر وغیرہ کے لحاظ سے ان میں اور ذی مقدور طالب علموں میں کسی قسم کا فرق محسوس نہیں ہو سکتا۔ چوتھے، داخلے کے وقت ہر طالب علم سے کپڑوں کی بابت 15 پاؤنڈ یعنی 225 روپے لیے جائیں گے۔ پانچویں، وہ طالب علم جو رات کو بورڈنگ میں نہیں رہتے ان کی فیس 20 پاؤنڈ سالانہ ہے اور کسی حالت میں وہ گھٹ نہیں سکتی۔ چھٹے، غیر بورڈروں کی فیس 10 پاؤنڈ سالانہ ہے اور کسی حالت میں وہ کم نہیں ہو سکتی۔ ساتویں، بورڈروں کو ہفتے میں صرف 1 مرتبہ اپنے گھر جانے کی اجازت ملے گی۔ جانے اور آنے کے وقت ایک معتبر ملازم کا ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ آٹھویں، کوئی بورڈر ایک ہفتے میں 10 قرش یعنی 1.25 روپیہ سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ تعلیمی حیثیت سے اس کالج میں جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ تمام علوم و فنون فرنچ زبان میں پڑھائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے اکثر پروفیسر فرنچ یا جرمن ہیں۔ اس کے ساتھ ترکی زبان کی تعلیم نہایت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ عربی و فارسی کی تعلیم بھی لازمی ہے، گو اعلیٰ درجے کی نہیں۔ باقی زبانیں یونانی، ارمنی، انگریزی، جرمنی، اٹالین، لیٹن درس میں داخل ہیں اور بہت سے لڑکے پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان کی تعلیم اختیاری ہے، لازمی نہیں۔ ترکی و عربی و فارسی میں علاوہ علم ادب اور قرآن مجید کے جن مضامین کی تعلیم ہوتی ہے وہ یہ ہے: عقائد، فقہ، اخلاق، تاریخ، دولت عثمانیہ، قرأت و تجوید، حدیث و تفسیر۔ لیکن قرأت و حدیث و تفسیر کی تعلیم چوتھے برس سے شروع ہوتی ہے اور ہفتے میں صرف 1 بار ہوتی ہے۔ فرنچ زبان شروع ہی سے پڑھائی جاتی ہے اور اختتام تعلیم یعنی 7 برس تک برابر جاری رہتی ہے۔ نحو، صرف، ادب کے ساتھ اصول انشا نگاری،
وہ فن بلاغت اعلیٰ درجے تک پڑھایا جاتا ہے اور مضامین ذیل کی تعلیم بھی اسی زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ حساب، جبر، مقابلہ، جغرافیہ، ہندسہ، کیمسٹری، علم الحیوانات، طبیعیات، علم النبات، الیکٹریسٹی، علم الاصوات، علم طبقات الارض، رسم ہندسی، رسم تقلیدی۔ پروفیسروں اور ٹیچروں کی مجموعی تعداد 74 ہے، جن میں 26 جرمنی اور فرنچ اور باقی ترک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وسعت عمارت، فراہمی آلات علمی، وسعت تعلیم اور خوبی انتظام کے لحاظ سے تمام قسطنطنیہ میں اس سے عمدہ تر کوئی کالج نہیں ہے۔ البتہ یہ افسوس ہے کہ اس کی اعلیٰ کلاسوں میں تعلیم پانے والے زیادہ تر عیسائی ہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ شیخ عبد الفتاح آفندی نے مجھ کو سال رواں کی رپورٹ نتیجہ امتحان عنایت کی تھی۔ اس میں جس قدر اعلیٰ درجے کے امتحانات پاس کرنے والے ہیں اکثر عیسائی ہیں۔ مجھ کو خدا نخواستہ عیسائیوں کی ترقی پر حسد نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے تنزل کا رنج ضرور ہے۔ مکتب ملکیہ، یہ کالج جو یہاں کا سول سروس کالج ہے، خاص سلطان کا قائم کردہ ہے اور حضرت ممدوح کو اس کی طرف التفات خاص ہے۔ چنانچہ 2 بار بنفس نفیس اس کے ملاحظے کو تشریف لا چکے ہیں۔ پہلے اس میں 5 درجے تھے، 3 ادنا اور 2 اعلیٰ۔ اس لحاظ سے کل مدت تعلیم 5 برس تھی، لیکن تعلیم کے ہائی اسٹینڈرڈ کے قائم کرنے کے لیے 2 درجے اور بڑھا دیے گئے ہیں اور کل مدت تعلیم 7 برس قرار دی گئی ہے۔ اس کالج میں فرنچ زبان کے ساتھ یونانی اور ارمنی زبان کی تعلیم بھی لازمی ہے۔ عربی و فارسی بھی نصاب تعلیم میں داخل ہے، لیکن لازمی نہیں۔ مضامین جن کی تعلیم ہوتی ہے یہ ہیں: تاریخ، جغرافیہ، الیکٹریسٹی وغیرہ، طبعیات، پولیٹیکل اکنامی، اصول قانون، یورپ کے قوانین۔ ان تمام مضامین کی تعلیم نہایت اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے۔ تاریخ کا کورس میں نے خود دیکھا، 6 ضخیم جلدوں میں تھا۔ اس کالج کے تعلیم یافتہ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر مقرر کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ 200 سے زیادہ اس وقت تک ملکی عہدوں پر مقرر ہو چکے ہیں، جن میں سے بعض نہایت بلند رتبہ کے عہدے دار ہیں۔ طلباء جو اس وقت کالج میں تعلیم پا رہے ہیں ان کی تعداد 600 سے زیادہ ہے۔ میں نے اس کالج کی اچھی طرح سیر کی۔ کالج کے مینیجر جو ایک معزز ترک ہیں، اگرچہ عربی نہیں سمجھتے تھے، لیکن چونکہ ترجمان میرے ساتھ تھا بے تکلف گفتگو ہو سکتی تھی۔ یہاں کے کالجوں میں نے یہ بات عموماً دیکھی اور مجھ کو بہت پسند آئی کہ مینیجر معزز رتبے کا آدمی ہوتا ہے اور اس کی طرز معاشرت سے عزت و شان ظاہر ہوتی ہے۔ ان مینیجر صاحب کا کمرہ بھی حسب معمول مرتب اور آراستہ تھا۔ میں جس وقت کالج میں پہنچا چھٹی کا گھنٹہ تھا اور لڑکے کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب لڑکے کلاسوں میں آ گئے تو مینیجر صاحب نے مجھ کو کالج کے تمام کمروں کی سیر کرائی۔ کھانے کا کمرہ نہایت خوش سلیقگی سے مرتب تھا۔ میز پر نہایت صاف چادر بچھی تھی اور کھانے کے پرتکلف برتن خوبصورتی کے ساتھ چنے تھے۔ سراحیاں جو طالب علموں کی تعداد کے موافق تھیں عموماً شیشے کی تھیں اور گویا میز کی آرائش کا کام دیتی تھی۔ کیمسٹری وغیرہ کی تعلیم کے کمرے میں اعلیٰ درجے کے آلات تھے اور کثرت سے تھے۔ اسی سلسلے عمارت میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ اس کی عمارت چندہ قابل ذکر نہیں، لیکن چونکہ اندر باہر نہایت اعلیٰ درجے کا ترکی قالین بچھا ہوا تھا، خوبصورت اور مزین معلوم ہوتی تھی۔ ایک طرف دیوار پر خط نسخ کا ایک عمدہ قطعہ آویزاں تھا۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ سلطان عبدالعزیز خان مرحوم کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ نہایت عمدہ خط ہے۔ اسی اثنا میں ظہر کا وقت آ گیا۔ مسلمان لڑکوں نے، عیسائی طالب علم بھی یہاں کچھ کم نہیں، نماز کی تیاری کی۔ وہ عموماً کوٹ پتلون پہنے ہوئے تھے اور اس لباس میں ان کا ادب اور متانت کے ساتھ وضو کرنا اور وقار و احترام کے ساتھ قطار در قطار مسجد کو جانا میرے دل پر عجیب اثر کرتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اگر مذہبی اثر سے آزاد ہو کر ترقی کریں
تو ایسی ترقی سے تنزل 1000 درجے بہتر ہے۔ نماز کے بعد تھوڑی دیر تک وعظ بھی ہوتا رہا، لیکن بہت کم لڑکے اس میں شریک تھے۔